أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے خاطر بے شمار نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجتے رہے. انہی میں سے ہماری آخری کڑی سرور کونین، تاجدار مکی و مدنی، احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر لاکھ لاکھ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پیارے عزیز بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیت کریمات تلاوت کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات و حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں، جس کے متعلق میں آپ سبوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. آج ہم بہت سے مسلمان نہیں جانتے. انشاءاللہ آج اس کے متعلق باتیں ہوں گی. آسمان سے رحمت کی برخا برسی، رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا. دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. پہلے ہی دن جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی اس کائنات میں تشریف آروی ہوئی، ایران کی آتش گدوں میں ہزاروں سال سے جلنے والے آگ بجھ گئی کہ آج ماں کے گھر دلیر بچہ پیدا ہوا. دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. پھر وہی بزدل قوم جن کو کبھی یمن والے لوٹتے تھے، کبھی حرا والے لوٹتے تھے، وہی بزدل قوم اتنی طاقتور بن گئی، اتنی طاقتور بن گئی کہ اپنے سامنے مکہ کی عظیم لشکر کو کھڑا دیکھتی ہیں
اور ان کا سپاہ سالار، مکہ کا گرامین پہلوان، عرب کا نامور شہسوار، مکہ کی فوجوں کا کمانڈر، سینہ تانے گردن اٹھائے اپنی صفوں کو درست کرتا ہوا نکلتا، کون؟ ابو جہل۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ابو جہل ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ فرعون ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیا ہے ابو جہل، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 14 اور 15 سال کے بچے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، گندی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ ایک بچہ جناب عبد الرحمن کے دامن کو تھام کر کہتا ہے، چچا جان ہمیں بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے، اس کی ہمیں شکل دکھا دو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تعجب سے ابھی اس بچے کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا کہ دوسری طرف سے میرے دامن کو ایک اور بچے نے پکڑ لیا، کہا ہاں چچا جان ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے، اس کی شکل تو ہمیں دکھاؤ کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، اور مسلمانوں کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ اس وقت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کس طرح کا ایمان، اور آج ہمارے معاشرے کی حالت۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں اس طرف دیکھا 14 سال کا بچہ، میں نے اس طرف دیکھا 15 سال کا بچہ، میں نے پوچھا بھتیجو تم کیوں پوچھتے ہو، ایسا سوال تم کیوں کرتے ہو، ابو جہل کے متعلق تم سوال کیوں کرتے ہو؟ بچوں نے جواب دیا، چچا جان ہماری ماں نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ کہا ہے، ہماری ماں نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ابو جہل وہ انسان ہے، ابو جہل وہ کمبخت انسان ہے جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ چچا جان ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے کہ ابو جہل وہ انسان ہے جو امام کائنات کو برا بھلا کہتا ہے، افرا تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو، تو نے کیسے شیروں کو جنم دیا تھا، افرا تو نے کیسے ایمان والے بیٹے پیدا کیے تھے، اور آج ہماری اولاد گدھوں سے کم نہیں۔ 14 اور 15 سال کے بچے عبد الرحمن سے سوال کرتے ہیں، عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کون سا ہے، اور وہ ماں جس ماں نے ان بچوں کو کہا کہ بیٹا ابو جہل وہ انسان ہے جو کائنات کے شہنشاہ کو گالیاں دیا کرتا ہے، اور آج ہماری مائیں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آج معاشرے کے اندر ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کی؟ جب بچہ روتا ہے، کسی چیز پر ضد کرتا ہے، ہم اسے تھما دیتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ ماں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، وہ ماں نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی، یہ کہا کہ ابو جہل اتنا بیکار اور اتنا گھٹیا انسان ہے کہ وہ کائنات کے امام کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں
کہ میں نے بھتیجوں سے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا، بھتیجوں تمہاری ماں نے تمہیں یہ تو بتایا ہے، تمہیں یہ تو کہا ہے کہ ابو جہل وہ انسان ہے جو کائنات کے امام کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ بھتیجوں اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ابو جہل کون سا ہے تو تم کیا کرو گے؟ آج کے بچے ہوتے تو کہتے کہ نیا سال منائیں گے، ہیپی نیو ایئر کہیں گے۔ آج کے بچے ہوتے تو کہتے کہ ہیپی کرسمس ڈے کہیں گے، بدائی دیں گے۔ بچے جواب دیتے ہیں، بچے کہتے ہیں چچا جان یہ نہ پوچھو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ سوال نہ کرو، یہ ہم سے نہ پوچھو، بس ہمیں یہ بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے۔ سوال نہ کرو چچا جان، چچا جان نہ پوچھو، بس ہمیں اس کی شکل دکھا دو کہ ابو جہل وہ انسان ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، میں نے ان بچوں سے کہا کہ وہ انسان ابو جہل ہے، وہ شخص ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری زبان سے لفظ بعد میں نکلی، میری زبان سے لفظ بات بعد میں نکلی، بچے پہلے دوڑ گئے اور میدان گرد و غبار سے اٹ گیا، اور جب میدان سے گرد و غبار چھٹا میں نے دیکھا کہ پیدل دونوں بچوں نے گھوڑے پر